بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 5 ہے اسلامیات لازمی کی کلاس میں، اور لیکچر جو ہے وہ حدیث نمبر 13 کے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 13 جو ہے وہ جمعے کے دن مسجد میں گردن پھلانگنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الی جہنم۔ من جس نے تخطى پھلانگی رکابہ گردنیں ناسی لوگوں کی یوم دن جمعاتی جمعہ کے اتخاذہ بنایا اس نے جاسرن پل الا طرف جہنمی جہنم کی۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں۔ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ نفس مضمون، اس حدیث مبارکہ میں آداب جمعہ آداب مجلس بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں آداب مجلس اور آداب جمعہ بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ہر محفل و مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور ان کو پامال کرنے والا اجڑ اور گنوار کہلاتا ہے۔ آداب مجلس، آداب مجلس یہ ہے کہ باہر سے آنے والا حاضرین محفل حاضرین مسجد مجلس کو سلام کرے، پہلے سے بیٹھے ہوئے افراد کو ہٹا کر ان کی جگہ نہ بیٹھا جائے، مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کر آگے نہ جائیں، دو لوگوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھیں، اور نہ ہی مجلس میں فضول گفتگو کریں۔ آداب جمعہ، جمعے کے دن نماز کے لیے اول وقت میں مسجد جانے کا بے انتہا ثواب ہے، دیر سے جانے والا اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ گردنیں پھلانگنے کا مفہوم، گردنیں پھلانگنے سے مراد یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے دیر سے مسجد جانا اور اگلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے لوگوں کو دھکے دینا اور سروں کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جمعے کے دن اول ساعت کا ثواب، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے جیسے جنابت کا غسل، پھر اول وقت میں مسجد جا پہنچا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری ساعت میں پہنچا اس نے گویا گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری ساعت میں پہنچا گویا اس نے خدا کی راہ میں ایک مینڈے کی قربانی کی، اور جو چوتھی ساعت میں پہنچا اس نے خدا کی راہ میں ایک انڈا خیرات کیا۔ اور جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھے۔ گردنیں پھلانگنے والا یقیناً دیر سے آنے والا ہے اور آداب جمعہ کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ گردنیں پھلانگنے کا عمل کیسا ہے؟ گردنیں پھلانگنے کا عمل آداب مجلس، آداب جمعہ اور احترام انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ جب ہم کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر سے پھلانگ کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس انسان کے احترام میں کمی لا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر سے پھلانگ رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ گردنیں پھلانگنے والا دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، فخر و غرور اور تکبر کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں نمایاں کرتا ہے۔ گردنیں پھلانگنے والا نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ گردنیں پھلانگنا ایک گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنیں پھلانگنے والے شخص کے بارے میں فرمایا ہے، جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ گردنیں پھلانگنا ایک جرم اور گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اس طرح اس کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ گردنیں پھلانگنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ نمبر 1، اذان سن کر کام میں مصروف رہنا اور پھر آخری ساعت میں نماز کو پانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، فخر و غرور کے اظہار کے لیے گردنیں پھلانگنا۔ نمبر 3، دل میں آگے بیٹھنے کی خواہش ہونا۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں، گردنیں نہ پھلانگنے والوں کے لیے اجر و ثواب کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہایا دھویا اور اپنے بس بھر اس نے پاکی و صفائی کا اہتمام کیا، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی اور دوپہر ڈھلتے ہی مسجد جا پہنچا اور دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، یعنی اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے درمیان جا کے نہیں بیٹھا ہے، یعنی اس نے ان کے سروں اور کندھوں پر سے پھلانگنے
صفوں کو چیر کر گزرنے یا دو بیٹھے ہوئے نمازیوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے نماز سنت وغیرہ ادا کی جو بھی خدا نے اس کے حصے میں لکھ دی تھی۔ پھر جب خطیب ممبر پر آیا تو خاموش رہا تو ایسے شخص کہ وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس سے سرزد ہوئے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان، اگر گناہ کبیرہ سے بچا رہا تو یہ تمام اپنے درمیانی اوقات میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کلاس ہمارا آج کا یہ لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اب اس حدیث کو اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ حافظ۔